بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے علم الفرائض کے متعلق ایپیسوڈ 1 کے اندر کچھ ذکر کیا تھا، اسی کی کڑی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ علم الفرائض کا دائرہ کار کتنا ہے، حمل سے لے کر حمل کے بچے سے لے کر مرنے تک ہر فرد، مرد و عورت، بچے جوان، بوڑھے ہجڑے، مشرق و مغرب، گورے کالے، امیر و غریب، گناہگار نیکوکار، ولی غوث کتب صحابی الغرض، کوئی فرد مستثنیٰ نہیں، ہر ایک کا اس علم سے تعلق ہے۔ دینی احکامات میں سب سے ضروری علم یہی ہے، جس کا حاصل کرنا ہر فرد کے لیے لازمی ہے۔ لا علمی کی وجہ کیا ہے کہ لا علمی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہندوانہ کلچر کی وجہ سے رسم و رواج بھی خارج ہے، غیر ضروری فروعی معاملات میں مختلف قسم کا ہم وقت ضیاع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، جاننا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ عبادات کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ کسی بھی مومن کی جملہ مسائی جمیلہ عبادات دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال کھانا لازمی ہے۔ لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک قبولیت نہیں ہوتی۔ طویل مسافت طے کر کے حج کے لیے کوئی روانہ ہو، حرم میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اگر رزق حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، کمائی حرام سے خریدا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچو، میراث کا مال یتیموں، بیواؤں، بہنوں، بیٹیوں کی میراث کھانے کے بعد عبادت کیسے قبول ہوگی؟ زیورات کی ملکیت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ ملکیت عورت کی ہے یا مرد کی، تاکہ میراث میں شامل ہو سکے، جس زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکے۔ والد سے تقسیم جائیداد کے لیے مطالبہ کرنا، یہ اولاد والدین سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ زندگی میں باپ کی جملہ مالیت، پراپرٹی، وہ ساری چیزیں اس کی، اولاد یا کسی اور کا کوئی حصہ نہیں، 1 روپے کا بھی حق اس کے اوپر نہیں۔ باپ خود مالک ہے۔ زندگی میں اگر والد جائیداد بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیوں کو برابر حصہ دینا پڑے گا، جبکہ مرنے کے بعد بیٹے کا حصہ بیٹی سے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اس کو گفٹ یا تحفہ ہبہ کہتے ہیں، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا زیادہ حصہ دیا جاتا ہے۔ گفٹ یا تحفہ اگر دیا جائے یا ہبہ کیا جائے تو یہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تاہم اگر کسی کو زیادہ دیا، بیٹی کو نصف دیا، یہ مکروہ عمل ہے، تاہم یہ تقسیم نافذ ہوگی۔ بیوی خامند کو یا خامند بیوی کو زیادہ دے سکتے ہیں، یعنی ہبہ میں مساوات واجب نہیں ہے۔ تاہم بہتری اسی میں ہے کہ زندگی میں جائیداد بچوں میں بانٹ کر خود ان کے محتاج نہ بن جائیں اور بچوں کے ہاتھوں والدین ذلیل و خوار ہوتے رہیں، یہ بہتر نہیں۔ مرنے کے بعد وہ خود ہی میراث اپنی پا لیں گے، اپنا حصہ ان کو مل جائے گا۔ مردوں اور عورتوں کا میراث کے اندر حق کتنا ہے؟ اس سے قبل ایک بات ضروری ہے کہ باپ 3 وجوہات کے پیش نظر اپنے کسی بیٹے کو جائیداد، روپیہ، پیسہ زیادہ دے سکتا ہے۔ نمبر 1، کوئی بیٹا یا بیٹی زیادہ غریب ہو، معذور ہو، زیادہ ضرورت مند ہو تو اس کو دے سکتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ خدمت گار ہو، اس کی زیادہ خدمت کرنے والا ہو تو اس کو اپنی جائیداد میں سے زیادہ حصہ دے سکتا ہے۔ نمبر 3، عالم دین اور زیادہ وقت دین پر لگاتا ہو، ایسے شخص کو والد کیا ہے؟ زیادہ حصہ دے سکتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کا میراث میں حق، قرآن مجید فرقان حمید میں جس
سورہ مبارکہ میں میراث کے احکامات نازل ہوئے وہ مردوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام پہ اس صورت کا نام رکھا، سورۃ النساء، اور حصے بیان کرتے ہوئے بھی مردوں سے پہلے عورتوں کے حصے کا ذکر فرمایا۔ آج لیبرل میرا جسم میری مرضی اور طرح طرح کے حقوق کے لیے باتیں کرنے والوں، اللہ نے ایک عورت کے نام پہ سورت کا نزول کیا اور اس کے اندر سب سے پہلے عورت کے حصوں کا ذکر فرمایا، پھر باقی چیزوں کے ذکر فرمایا باقی لوگوں کا، کیونکہ اللہ خالق و مالک کو معلوم تھا کہ یہ کمزور طبقہ ہے جس کو میراث سے محروم کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضہ، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ مرے والدین یا رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑ مرے ان کے والدین یا رشتہ دار، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مردوں کا حصہ میراث میں، یعنی ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ لہذا ثابت ہوا کہ میراث میں لڑکیوں کا حصہ پہلے اور لڑکوں کا بعد میں ذکر ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ لڑکیوں کا حصہ جائیداد میں نہیں، لڑکے کا حصہ لڑکے ہی وارث ہیں، تو وہ قرآن کی نص قطعی کا منکر اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تقسیم وراثت میں رکاوٹ، بعض اوقات باپ کی وفات کے بعد ماں ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، تقسیم میراث میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ بچوں دیکھو لوگ کیا کہیں گے، ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا، بچوں نے گھر اور جائیداد کا بٹوارا شروع کر دیا، ابھی تو مل جل کر یکجہتی کی ضرورت ہے، تم برتن کپڑے دکان مکان تقسیم کرنے لگے ہو۔ یاد رکھو میراث تقسیم کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں اللہ خالق کائنات کے احکامات کی خلاف ورزی ہو کسی اور کا حکم احکام نہیں مانا جا سکتا۔ اب حصوں کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بیٹی کی جائیداد میں والدین کا حصہ، اگر بیٹی کی اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اگر صرف باپ ہو تو 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو 1/6 حصہ ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ باپ کی جائیداد کے اندر اولاد کا کتنا حصہ ہے؟ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی اس کے دادا دادی کا 6واں حصہ ہے، اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں حصہ یعنی 1/8 حصہ ہے۔ یہ نکالنے کے بعد جو جائیداد بچے کی وہ اولاد کے اندر تقسیم ہوگی۔ اب ایک بیوی ہے وہ مالدار ہے تو اس کی جائیداد میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ نصف ہے یعنی 1/2 ہے، یا چوتھائی یعنی 1/4 ہے۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں تو شوہر کے لیے جائیداد کا 1/2 یعنی نصف ہے، اور نصف حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہوگا۔ اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں تو وہ زائد 2 یا زائد ہوں تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، اور شوہر کے لیے چوتھائی یعنی 1/4 حصہ، اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہوگی۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ، اگر بیٹے کی اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اگر صرف باپ ہو تو 6واں حصہ یعنی 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اگر دونوں ہوں تو 6واں حصہ ان دونوں کے اندر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر اولاد کے اندر صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ یعنی 1/2
لڑکی کا ہے بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ یعنی 1/8 حصہ، بیٹے کے والدین کا یعنی 1/6 حصہ یعنی 6واں حصہ ہوگا۔ اگر بیٹا رنڈوا ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جن میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ اور 2/3 یعنی 2/3 حصہ باپ کا ہے۔ اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے اور باقی باپ کا ہوگا۔ اب اگر باپ کے والدین یعنی دادا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقے سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ وراثت کی تقسیم کا مکمل اور جامع قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1، جائیداد اقداروں میں متوفی پر واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی میں نے بیان کیا تھا، اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی قرض ہے اسے اتارے، جن لوگوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور تقسیم کے وقت جو رشتہ دار یتیم اور مسکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ دے۔ بفضل تعالی انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں باقی باتیں ہوں گی۔